حضرات مومنین السلام علیکم۔ آج ایک مجلس برائے سال ثواب کے حوالے سے آپ کے سامنے پھر روبرو ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ اس وقت کی مجلس جو منعقد ہو رہی ہے وہ برائے سال ثواب محترمہ نسیم جہاں بنت سید غلام عباس صاحب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، ان کے سال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ اور اس مجلس کو جو آرگنائز کیا ہے وہ کیا ہے آپ کے شوہر جناب امتیاز حسین صاحب اور آپ کے بیٹے سید جعفر صاحب نے اس مجلس کو کا آغاز اور انعقاد کیا ہے۔ اور اس وقت یہ حضرات مقیم حال میرا روڈ ممبئی میں ہیں، اور یہ مجلس برائے سال ثواب نسیم جہاں منعقد کی جا رہی ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہمیشہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوتا ہے، اور ہماری روایت رہی کہ جب بھی ہم کسی مجلس کو آغاز کرتے ہیں یا کسی بھی اچھے کام کی یا کوئی عبادت کا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں تلاوت کلام ربانی یعنی کہ اس ایک تلاوت کر کے خدا کی حمد ہو جاتی ہے، پھر باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حسب سابق اس روز بھی یعنی آج اس وقت بھی جناب قاری ندیم نجفی صاحب برادر محترم تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں گے، اور تلاوت کے بعد پیش خانی کے فرائض انجام دیں گے برادر محترم جناب مہدی حیدر صاحب، اور بعد میں مجلس کا پیش خانی کے بعد مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا، اور مجلس کو عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ میثم زیدی صاحب کے بعد ہندوستان کے مشہور نوحہ خوان جناب قائم مہدی صاحب بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں بارگاہ معظم کربلا میں نوحہ پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں۔ ویورز، آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنن الجنتين
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। यकीनन उस खुदा का बड़ा एहसान है, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, उसकी नेमतों का शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता। टूटे फूटे अल्फाज होते हैं जो हम कभी दुआ के हवाले से, कभी सजदा करके, कभी कुनूत में, कभी तशहुद में खुदा का शुक्र अदा करने की कोशिश करते, और हम पर वाजिब भी किया गया है कि खुदा का शुक्र अदा किया जाए ताकि हमारी नेमतों में इजाफ़ा हो सके। और बहरहाल ये जो इस वक्त की मजलिस नसीम जहाँ साहिबा के लिए मुनक़्क़िद हो रही है, और सैयद ग़ुलाम अब्बास, और इस मजलिस को ऑर्गेनाइज़ किया है इम्तियाज़ हुसैन साहब ने, जो कि मरहुमा के शौहर और उनके बेटे सैयद जाफ़र साहब ने इस मजलिस को का इनेकाद किया है, जो इस वक्त मुक़ीम हाल मीरा रोड मुंबई में है। और क्योंकि जैसा कि आपके इल्म में भी है कि किस तरह से ये हालात चल रहे हैं, ये वबा चल रही है, और आज बड़ी अफसोसनाक ख़बर ये भी आई और पिक्चर्स भी मौजूद है, तो शेयर भी की है कि नजफ़ और करबला फिर से 100% लॉकडाउन हो गया है वहाँ पर, और सारी ज़ियारतें बंद कर दी गई हैं। ज़ियारत के अलावा लोग सड़कों पर नहीं आ सकते, मार्केट पूरा तरह से बंद कर दिया गया है यकीनन। और इस वक्त मुझे सैयद अमीर हसन आमिर साहब का वो नौहा जो भी आइनी रिजवी साहिबा ने हाल ही में कलाम लिखा, और मोहतरम सफ़ीर आज़ा सैयद अमीर हसन आमिर साहब ने इसको रिलीज़ किया कि सबको अब फ़िक्र है मुहर्रम की। यकीनन ये बड़ा ही नफ़सियाती नौहात है और बड़ा नफ़सियाती कलाम है कि आज जब वो कलाम मोमिन के दरमियान, चाहे वो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी उर्दू ज़बान जानने वाले अफराद हैं, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक़ हो, हिंदुस्तान हो, या दुनिया के वो सारे ममालिक जहाँ पर उर्दू ज़बान जानने वाले अफराद हैं, वो इस नौहे को सुन रहे हैं। यकीनन काबिल तारीफ़ है मोहतरमा आइनी रिजवी साहिबा, जो कि मुक़ीम हाल ईरान है और आपका ताल्लुक़ सरज़मीन अलीगढ़ से है,
اور جناب سفیر اعظم سید امیر حسن عامر صاحب نے اس کو جس طریقے سے جس سلیقے سے پریزنٹ کیا ہے، یقیناً یہ لائق مبارکباد ہے اور ایک کرب ہے اس کے اندر، اور جو انہوں نے سائن لینگویج کا جو یوز کیا ہے کہ کس طرح سے ہم ان افراد تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں جو لوگ سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے، یعنی کہ وہ افراد جو بالکل باقاعدہ طور پر جن کی سماعتیں زائل ہو چکی ہیں اور وہ بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے، وہ ان چیزوں کو محسوس کریں، اور یقیناً قابل تعریف ہیں، قابل سلام ہیں محترم جناب امیر عامر صاحب کی انہوں نے اس طرح کا ایک کوشش کی، اور یقیناً یہ پہلی کوشش ہے، تو سفیر اعظم کو اس کے لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو کرب تھا انہوں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ اس نوحے کا گراف ایجنسی کی جانب سے جلدی ہی ریویو آپ کے سامنے آئے گا، اور اس میں ان چیزوں کو ہم ڈسکلوز کریں گے سید امیر حسن عامر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہ کیا چیزیں تھیں، کس چیز نے ان کو اس کے لیے اٹریکٹ کیا، کہ یہ ایک بالکل سامنے کی بات تھی، اور بہرحال اس کو جس سلیقے سے آپ نے اس کا یوز کیا اور لوگوں تک اپنی بات پہنچائی، کیونکہ سائن لینگویج کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ سائن لینگویج میں جو کامن چیزیں ان کو تو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، مثلا اگر ذکر آتا ہے امام حسین کا تو اس کو سائن لینگویج میں بتانا کسی ایسے شخص کے سامنے جس کے اس کا نام بھی نہ سنا ہو، تو بہرحال یہ ایک بڑا کمال کیا، اور بہرحال میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئیے اب باقاعدہ طور پر مجلس کے آغاز کے لیے محترم مہدی حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں، اور پھر باقاعدہ طور پر پیش خوانی کے بعد محترم علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے، بعد وہ قائم مہندی صاحب نوحہ پیش فرمائیں گے۔ گزارش کی جاتی ہے محترم مہدی حیدر صاحب سے۔ کربلا کی یاد میں چند شعر سماعت فرمائیں آپ لوگ۔ زندگی ایک مکمل آئینہ ہے کربلا، زندگی ایک مکمل آئینہ ہے کربلا، ہر سفیر راہ حق کی رہنما ہے کربلا، ہر سفیر راہ حق کی رہنما ہے کربلا، اور صورت جنت نظر آئے گی دیکھو غور سے۔ شعر دیکھیے گا ابوذر بھائی۔ صورت جنت نظر آئے گی دیکھو غور سے، دست شاہ کا ایک تراشا آئینہ ہے کربلا، اور کوئی نام آتا ہی نہیں لب پر میرے، اور کوئی نام آتا ہی نہیں لب پر میرے، بس زباں پر کربلا ہے کربلا ہے کربلا۔ یہ ابو طالب کے پوتے تیرے خوں کا ہے اثر، یہ ابو طالب کے پوتے تیرے خوں کا ہے اثر، ہر مرض کے واسطے خاک شفا ہے کربلا، ہر مرض کے واسطے خاک شفا ہے کربلا۔ یہ ہے عباس دلاور کی وفاداری کا فیض، یہ ہے عباس دلاور کی وفاداری کا فیض، سرخ رو تجھ سے جو دنیا میں وفا ہے کربلا۔ اور اے آخری شعر، شاعر آل محمد کہتی ہے دنیا مجھے، شاعر آل محمد کہتی ہے دنیا مجھے، نام جس دن سے میرے دل پر لکھا ہے کربلا۔ سلوات۔ ابھی آپ کے روبرو تھے پیش خوانی کے حوالے سے برادر محترم جناب مہدی حیدر صاحب، اور اب باقاعدہ طور پر مجلس کے آغاز کے لیے میں گزارش کروں گا محترم خطیب علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب، اور اس سے قبل آپ کی خدمت میں ایک اعلان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل ایک مجلس اعزا برائے ایصال ثواب سید آصف رضوی صاحب منعقد ہوگی، اور اس مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کل انشاءاللہ شب میں 9 بجے منعقد ہوگی، اور اب مجلس کے لیے باقاعدہ گزارش کی جاتی ہے محترم مولانا میثم زیدی صاحب سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نسیم جہاں مرحومہ بنت غلام عباس صاحب مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کفوا احد بسم اللہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. صلوات پڑھیں پر محمد حضرات. سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا سب سے طولانی سورہ ہے، اس کی یہ مختصر سی آیت ہے. اس سورہ کے علاوہ اور بھی سوروں میں، یا یوں سمجھیے کہ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی اللہ نے اس مفہوم کو تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ بیان کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے اپنے احکامات کا اصول یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اس کو سمجھنا کوئی بہت دشوار نہیں ہے. اگر کسی نے دینیات کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں، یا یوں سمجھا جائے کہ دین کی ابتدائی معلومات رکھتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ اسی شے کا بندے کو حکم دیتا ہے جو بندے کے بس میں ہو. جو کام کسی کے امکان میں نہ ہو، جو کام کسی کے بس میں نہ ہو، اللہ کبھی اس کام کا بندے کو حکم نہیں دیتا. اگر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو. اگر بیٹھ کے نماز نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے نماز پڑھ لو. اشارے سے نماز پڑھ لو. اب تمہارے لیے رکوع، سجود، تمام ارکان نماز اشارے کے ذریعے ادا ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، اب اس کے پاس اشارے کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، تو حکم شریعت یہ ہے کہ تم فقط نماز کی نیت کر لو تو تمہاری نماز ہو جائے گی. جب یہ بات بیان ہوتی ہے تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شریعت نے نماز کے مسئلے کو اس مقام پر اتنا ہلکا کر دیا، اتنا سبک کر دیا کہ ہم صرف نیت کر لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ غور کریں تو زندگی بھر نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل کام ہے
کسی ڈوبتے ہوئے شخص کا نماز کی نیت کر لینا، اس لیے کہ جب آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اور موت سامنے نظر آ رہی ہے تو ایسے موقع پر کسی کو نماز یاد رہے اور وہ نماز کی نیت کر لے، یہ کوئی بہت آسان کام نہیں۔ روزے کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر صحت اجازت دے تو روزہ رکھو، اور اگر صحت اجازت نہ دے، تمہارا طبیب، تمہارا ڈاکٹر، تمہارا حکیم تمہیں منع کرے کہ تم روزہ نہ رکھو، روزہ رکھنا تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، تو انسان پر روزہ واجب نہیں رہتا۔ اگر انسان مستطیع ہے، سال بھر کے اخراجات کے علاوہ اس کے پاس وہ رقم موجود ہے جس سے حج کا فریضہ ادا ہو جائے، تو اس پر حج واجب ہوتا ہے، لیکن اگر مستطیع نہیں ہے، اس کے پاس وہ رقم نہیں ہے، تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اگر نصاب مکمل ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اگر نصاب مکمل نہیں ہے اور خود انسان مستحق ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر جسم میں قوت و طاقت ہے، معصوم کا زمانہ ہے اور جہاد کا حکم ہے تو انسان جہاد کے لیے جائے، اور اگر بیمار ہے، اس کے ہاتھ پیروں میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ وہ جہاد کر سکے، تو اس پر جہاد ساقط ہے۔ تو اب میرے خیال میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ، یا پھر یوں سمجھے کہ جو اس کے بس میں نہ ہو، جو اس کے امکان میں نہ ہو، کبھی کسی ایسی بات کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ آئیے عزیزوں، کیونکہ مقصد مجلس، یا یوں سمجھیں کہ معال مجلس، یا یوں سمجھیں کہ معصومین کے اقوال کے مطابق موضوع مجلس صرف اور صرف ذکر محمد و آل محمد ہے، لہٰذا قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذکر اہل بیت ہو جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ذرا غور کریں کہ خندق کا میدان ہے، جنگ خندق ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے خیموں کے چاروں طرف ایک خندق کھدوا دی ہے، ایک گڈھا کھدوا دیا ہے چاروں طرف، اس میں آگ روشن ہے۔ جناب سلمان فارسی کے مشورے پر یہ عمل انجام دیا گیا ہے۔ عمرو ابن عبد ود خندق کو عبور کر کے پیغمبر کے خیمے تک آ گئے۔ مکمل جنگ خندق مجھے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے۔ اب پیغمبر ایک بڑے خیمے کے اندر تشریف فرمائیں، پیغمبر کے اصحاب پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جب عمرو نے آ کر مبارز طلبی کی، یعنی یہ کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو میرے مقابلے پر آئے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے۔ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں جو اسلام میں بڑے متبرک سمجھے جاتے ہیں، ایک غازی، ایک شہید۔ جو جنگ کے میدان میں دشمن کو قتل کر کے سرخرو ہو کے کامیاب ہو کے واپس آ جائے اسے غازی کہا جاتا ہے، اور جو میدان میں جا کر اپنی جان دے دے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ میرے خیال میں ان دونوں تعریفوں سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں ہوگا، اور جو شہید ہوگا وہ غازی نہیں ہوگا۔ یہ تو کائنات میں ایک ہی ذات ہے، سرکار وفا قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو ایک ہی وقت میں غازی بھی کہلاتے ہیں، شہید بھی کہلاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزوں، عمرو نے پکارا۔ اب پیغمبر کے سامنے پیغمبر کے اصحاب ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی عرض کیا، مجھے جنگ خندق آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا، صرف ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے۔ جملہ یہ ہے کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے، لیکن اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پیغمبری کے سامنے بیٹھنے والے کہ جو لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور عمرو ابن عبد ود جو آیا ہے اس کی بہادری اور اس کی شجاعت کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اب پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے۔ دیکھیں تاریخ میں پیغمبر کے کچھ جملے اور بھی ملتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو آج اس کے مقابلے پر جائے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، اور وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ یعنی پیغمبر یہ چار عہدے عطا کر رہے ہیں کہ جو آج اس کے مقابلے پر جائے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ بعد میں تو شوق بہت سے لوگوں میں نظر آیا کہ وہ اولی الامر بن جائیں، لیکن جب امر سامنے آیا تو کوئی اولی الامر نہ اٹھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک
ایسا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صوتی اعتبار سے آپ کو کچھ لطف آ جائے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ مولا کائنات بار بار کھڑے ہو رہے ہیں اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ بیٹھ جائیے. بہرحال آپ جانتے ہیں کہ بعد میں مولا علی گئے اور رسول نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. لیکن یہاں پر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر کے جملوں کو سمجھیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ جو اس کے مقابلے پہ جائے گا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، یعنی وہی میرا خلیفہ ہوگا. اس کے بعد بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے کچھ غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. یعنی پیغمبر اس بات کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ جو اس کے مقابلے پہ جائے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، یعنی میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا. اگر زندہ نہیں رہے گا تو خلیفہ کیسے ہوگا؟ زندہ نہیں رہے گا تو وارث کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پیغمبر کہہ رہے ہیں جاؤ اس کے مقابلے پر، میں تمہاری زندگی کی ضمانت لے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اصحاب رسول کا امر کے مقابلے پر نہ جانا صرف ان کی بزدلی کی دلیل نہیں ہے بلکہ پیغمبر کے قول پر عدم اعتماد کی دلیل ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب آپ مجھے بتائیں کہ جن کو پیغمبر کے قول پر اعتماد نہیں ہے، دین کے معاملے میں ہم ان پر اعتماد کیسے کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھی عزیزوں، 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے ذیل میں اور بات کو تمام کر دینا ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام کا زمانہ ہے. ایک شخص خراسان سے ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. نام ہے مامون رتی. آنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے قیام فرمائیے، یعنی اٹھیے اپنے حق کے لیے. خلافت آپ کا حق ہے، امامت آپ کا حق ہے، آپ اٹھیے. تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ تو تشریف رکھیں، اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خراسان میں بہت لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ سب آپ ہی کے جیسے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں سب کے سب ہمارے ہی جیسے ہیں، آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو امام نے فرمایا کہ سامنے تنور روشن ہے. دیکھیے غور کیجیے کہ سامنے تنور روشن ہے، ذرا آپ اس تنور کے اندر چلے جائیے. تو پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید امام مزاح فرما رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور یہ خاموش بیٹھے رہے. اس کے بعد امام نے پھر ان سے کہا کہ آپ تنور میں چلے جائیے. تو انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا مولا میرے بیوی بچے ہیں، میں تنور میں چلا جاؤں گا، جل جاؤں گا تو میرا کیا عالم ہوگا؟ امام نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیے. یہ بیٹھے رہے. اتنی دیر میں جناب ہارون مکی تشریف لائے. جیسے ہی جناب ہارون مکی تشریف لائے، میں چاہتا ہوں جو لوگ بھی مجلس سن رہے ہیں وہ یہ دونوں نام یاد رکھیں. پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا نام تھا مامون رتی اور یہ تھا ہارون مکی. اگر آپ غور کریں تو قافیہ بھی ہے، مامون رتی اور یہ ہارون مکی. ہارون مکی تشریف لائے. ہارون مکی نے آ کر امام کو سلام کیا. جب امام کو سلام کیا امام نے جواب سلام دیا. انہوں نے کہا السلام علیکم، امام نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امام نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد ہارون سے کہا ہارون ذرا سامنے تنور روشن ہے. خالی تنور نہیں بلکہ تنور روشن ہے. روشن کا مطلب کیا ہوا؟ جل رہا ہے، اس کے اندر آگ ہے. کہا اس تنور میں چلے جائیے. جناب ہارون مکی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، نہ یہ پوچھا کہ مولا ابھی تو ہم آئے ہیں، آپ نے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا، ناشتے کے لیے بھی نہیں پوچھا، آپ کہنے تنور میں چلے جاؤ. انہوں نے اپنا سامان وہیں رکھا اور سیدھے تنور کے اندر چلے گئے. امام اٹھے اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور تنور کے منہ کے اوپر رکھ دیا. پھر آ کے بیٹھ گئے. اب یہ مامون رتی جو امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب امام کا روب تھا، فوراً کچھ کہہ تو نہیں پائے لیکن بہرحال پہلو بدلنے لگے، پریشان ہونے لگے، اضطراب کی کیفیت ان میں طاری ہونے لگی. امام ان سے گفتگو کر رہے ہیں بالکل نارملی جیسے گفتگو کی جاتی ہے ویسے امام ان سے گفتگو کر رہے ہیں. جب 10 15 20 منٹ ہو گئے تو اب ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے امام سے کہا کہ مولا اب تو نہ معلوم کیا حال ہو گیا ہوگا مامون رتی کا، ہارون مکی کا، ذرا چل کے دیکھیے. امام نے کہا اٹھو چلو. یہ گئے. جانے کے بعد وہ پتھر ہٹایا. اب جو پتھر ہٹایا تو کیا دیکھا؟ جملہ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کیا دیکھا کہ شولوں کے درمیان خلیل امامت تسبیح میں مصروف ہے، یعنی جناب ہارون مکی تسبیح کر رہے ہیں. امام نے کہا باہر آ جا. وہ باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہارون مکی تو ہارون مکی کے لباس کا ایک تار بھی نہیں جلا تھا. باہر آئے جناب ہارون مکی.
آپ غور کیجئے عزیزوں، یہ ہارون مکی تنور کے اندر کیوں چلے گئے؟ یہ ایسے ہی نہیں چلے گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام کے پاس صرف آنے والے نہیں تھے، بلکہ امام کی معرفت رکھنے والے تھے۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ جانتے تھے کہ امام کا حکم حقیقت میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ بندے کو کبھی کسی ایسی بات کا حکم ہی نہیں دیتا جو بندے کے بس میں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ آگ ہمیں جلائے یا نہ جلائے، لیکن اگر یہ کام ہمارے بس کا نہ ہوتا تو امام ہمیں حکم ہی نہ دیتے، لہذا اس یقین کے ساتھ یہ تنور کے اندر چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ واقعات ہمارے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ آج جب اقوال معصومین سنائے جاتے ہیں، دیکھیے اس وقت لوگوں کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کہا تو اس پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تو اس پہ عمل کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو سمجھ میں آ رہی ہے، انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو سمجھ میں آ رہی ہے، کسی بزرگ نے کوئی بات کہہ دی تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اگر اقوال معصومین سنائے جائیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اقوال معصومین جو ہیں یہ فقط زینت کے لیے ہیں، یا پھر یہ اس لیے ہیں کہ اقوال معصومین فیس بک پر شیئر کر لیے جائیں، یا واٹس اپ کے ذریعے دوسروں کو بھیج دیے جائیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیے جائیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اقوال معصومین پر مشتمل جو کتابیں ہیں وہ ایصال ثواب کی مجالس پہ تقسیم کر دی جائیں، اور لوگ ان کو چومیں اور رکھیں اور آنکھوں سے لگائیں اور گھر لے جا کے رکھیں، اور اس کے بعد جب زیادہ ہو جائیں تو کسی مسجد میں یا امام باڑے میں لے جا کر رکھ دیں۔ اس کے علاوہ اقوال معصومین کا شاید کوئی مصرف لوگوں کی سمجھ میں اور نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معصومین کے جو اقوال ہیں وہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اقوال معصومین جو ہیں وہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں، پانی پئیں تو کیسے پئیں، اٹھیں تو کیسے اٹھیں، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، ماں باپ کا احترام کریں تو کیسے کریں، ماں باپ کی تعظیم کریں تو کیسے کریں، سمجھ رہے ہیں آپ، دسترخوان پر بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں۔ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ مجلس تبلیغی ہو۔ تبلیغی مجلس کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہا بھائی تبلیغی مجلس ہو، نماز کے بارے میں پڑھا جائے، روزے کے بارے میں پڑھا جائے، حج کے بارے میں پڑھا جائے، زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پڑھنا ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ معصومین نے کسب معاش کے کیا اصول بتائے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کسب معاش کا مطلب کیا ہے؟ کسب معاش کا مطلب یہ ہے کہ اپنا رزق حاصل کرنا، جو آپ کماتے ہیں، جو آپ باہر نکلتے ہیں، چاہے آپ شاپ کیپر ہوں، چاہے آپ کی کوئی فیکٹری ہو، چاہے آپ بزنس کرتے ہوں، چاہے آپ تجارت کرتے ہوں، چاہے آپ نوکری کرتے ہوں، چاہے سرکاری نوکری کرتے ہوں، چاہے پرائیویٹ جاب کرتے ہوں، کچھ بھی آپ کرتے ہوں، لیکن اس میں سب سے بڑا خیال اس بات کا رہنا چاہیے کہ جو رزق ہمارے دہن تک جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ دیکھیے یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اسی بات کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں بہت کم زور دیا جاتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا جانا چاہیے کہ بھائی جو رزق ہمارے دہن تک جا رہا ہے وہ کیسا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا۔ نماز کے لیے ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ اگر نماز قبول تو حرم القبول، اور اگر نماز رد تو حرم الرد۔ یہ کہا پیغمبر نے یا نہیں کہا؟ کہا بالکل کہا۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگر نماز پڑھی تو حرم القبول، بلکہ پیغمبر نے کہا اگر نماز قبول تو حرم القبول۔ آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ سبب قبولیت نماز کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ سبب قبولیت نماز ہے ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں سے اظہار برات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آل محمد سے محبت نہیں ہے اور ان کے دشمنوں سے عداوت نہیں ہے تو انسان کی نماز قبول نہیں، اور نماز قبول نہیں ہے تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت بھی ہر دل میں نہیں آتی۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی کی فضیلت بیان کی جائے ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کی کرامت بیان کی جائے ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی اگر میثم ذہبی بتائے تو آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر آقا حسین بتائے تب تو سمجھ میں آئے گا نا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو مخاطب کر کے یہی تو کہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں یزیدیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ تاریخ پڑھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ سب کے سب نماز نہیں پڑھتے تھے یا روزہ نہیں رکھتے تھے، وہاں تو بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ جلدی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہوں اس لیے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔
تو ایسے لوگ بھی موجود تھے، تو پتہ چلا نماز بھی پڑھتے تھے اور بہت سے قاری قرآن بھی تھے، وہ حافظان قرآن بھی تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھی نا، اس لیے کہ اگر اہل بیت کی معرفت ہوتی تو پھر امام حسین کے مقابلے پر کیوں آتے؟ ان کا امام حسین کے مقابلے پہ آنا بتا رہا ہے کہ ان کے پاس معرفت امام حسین نہیں تھی۔ اب جو نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ امام حسین نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پر میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تو کیونکہ تمہارے شکم میں غذائے حرام ہے، حرام غذا ہے، لہذا تم پر ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو عزیزوں ایک وجہ یہ بھی ہے جو لوگوں کی سمجھ میں اہل بیت کے فضائل نہیں آ رہے ہیں، یا جو لوگوں کی سمجھ میں اہل بیت کے معارف نہیں آ رہے ہیں، یا جو لوگوں کی سمجھ میں آل محمد نہیں آ رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنی حدیثیں معصومین کی بیان کی جاتی ہیں ان تمام معاملات میں وہ اس لیے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ آپ کہیں گے اب اگر معصومین کے اقوال بیان کیے جائیں یا حدیثیں بیان کیے جائیں تو کچھ کم عقل قسم کو لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو معصوم نے فرمایا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ کہاں ممکن ہے؟ دیکھیں یہ جملہ کہ اس زمانے میں یہ کہاں ممکن ہے، آپ نے تو ہنس کے کہہ دیا، آپ نے تو مسکرا کے کہہ دیا، آپ نے مذاق میں کہہ دیا، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، یہ آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کہاں ممکن ہے جو معصوم نے فرمایا اس پہ عمل کرنا، یہ قرآن کی مخالفت۔ آپ کہیں گے قرآن کی مخالفت کیسے؟ قرآن کی مخالفت اس طرح ہے کہ معصوم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتا، معصوم کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اگر یہ کام کسی بھی زمانے میں ہمارے بس میں نہ ہوتا تو معصوم ہمیں اس کا حکم ہی نہ دیتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی تبلیغ اور ہو بھی نہیں سکتی کہ انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرے۔ یہ چیزیں بہت غور کرنے کی ہیں، یہ فالتو کی باتوں میں لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اقوال معصومین ہیں، جو احادیث معصومین ہیں، جو اخبار معصومین ہیں، انہی پر عمل کرنا حقیقت میں عین اسلام ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے جاتے وقت یہی تو فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، جب تک تم ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو زندگی کے ہر قدم پر ہمارا جو عمل ہو وہ مطابق قرآن ہو، مطابق احکامات اہل بیت ہو۔ بس عزیزوں آپ ذرا غور کریں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ میں اس میں بہت سے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا، لیکن بس ایک واقعہ سنیں اور اسی کے اوپر مجلس تمام ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب بھی قرار پائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ کربلا کا میدان کربلا، آقا حسین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، عملی طور پر اس سے بہتر انداز سے کسی نے اس آیت کو پیش ہی نہیں کیا جس طرح سے کربلا میں انصار حسین نے پیش کیا۔ آپ ذرا غور کریں، آقا حسین نماز ظہر کا وقت آتا ہے اور امام حسین جناب سعید سے اور جناب زہیر سے کہتے ہیں کہ تم ذرا سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ اور آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہنا، تیر آ رہے ہیں تم آگے کھڑے ہو کے تیروں کو روکتے رہنا۔ جناب سعید و زہیر امام حسین کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے مصائب میں فضائل ہیں، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، مصائب میں بھی فضائل۔ غور کرنے والی بات ہے کہ جناب سعید و زہیر امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، دو آنسو آپ کے بہہ جاتے ہیں سن کے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ کوئی آسان کام تھا؟ یہ کوئی آسان کام تھا؟ آپ پوری سچویشن کو دیکھیں، امام حسین اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے، تنہا نماز نہیں پڑھ رہے، فرادہ نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ جماعت کی نماز ہو رہی۔ اور امام حسین کے ساتھ کتنے آدمی؟ آپ سنتے ہیں 70-72 شہداء ہیں، تو یہی 70-72 آدمی تو ہوں گے جو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب 70-72 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں اور تصور کریں، کسی کتاب میں اس کی تفصیلات میں نے تو نہیں دیکھی کہ امام حسین کے پیچھے کم سے کم 3 صفیں تو بنی ہوں گی شان جماعت کے لیے، تو اگر 3 صفیں امام حسین کے پیچھے بنی تو ایک صف میں کم سے کم 25 آدمی آپ تصور کریں گے نا، 20 سے 25 آدمی ایک صف میں کھڑے ہیں، آگے آقا حسین، اس کے پیچھے دوسری صف، اس کے پیچھے تیسری صف۔ اب امام حسین سعید و زہیر سے کہہ رہے ہیں تم سامنے آگے کھڑے ہو جاؤ، آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہنا۔ یہ کیا کوئی آسان کام؟ ادھر سے 10,000 آدمی 10,000 آدمی تیر چلا رہے ہیں، 10,000 تیر ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور امام حسین 2 آدمیوں سے کہہ رہے ہیں کہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور خالی یہی نہیں کہہ رہے بلکہ یہ فرمان ہے کہ اس وقت تک تم تیروں کو روکتے رہنا
جب تک میری نماز تمام نہ ہو جائے، جب تک میری نماز تمام نہ ہو جائے تم آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہنا۔ میرا چیلنج ہے تمام تر انسانوں کو کہ کوئی ہمیں کسی کتاب میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھائے کہ جناب سعید نے یا جناب زہیر نے امام حسین سے اس موقع پر کوئی سوال کیا، کوئی سوال کیا، کیوں، کیسے، کب تک، کس طرح، کوئی سوال کیا سعید و زہیر نے؟ دیکھیں سوال تو بہت سے ہو سکتے تھے، لیکن 3-4 سوال خود میرے ذہن میں آتے ہیں، اور میرے خیال میں جو لوگ سننے والے ہیں وہ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جو جناب سعید اور جناب زہیر امام حسین سے کر سکتے تھے، جس پہ سب سے پہلا سوال تو یہی تھا کہ آقا حسین 10,000 آدمی تیر چلا رہے ہیں، اور 10,000 تیروں کو ہم 2 آدمی کیسے روکیں گے؟ ایک سوال اہم تھا یا نہیں تھا؟ کہ بہت اہم سوال تھا کہ 10,000 یعنی 2-4 چلا رہے ہوتے تو ہم روک لیتے، 10,000 لوگ تیر چلا رہے ہیں، ہم 2 آدمی تیروں کو کیسے روکیں گے؟ ایک سوال اور کر سکتے تھے، آقا یہ جماعت کی نماز ہو رہی ہے، 25 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اب میرے خیال میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 25 آدمی کھڑے ہوں تو کتنا دوری تک کھڑے ہوں گے، اور یہ پوچھ سکتے تھے کہ ہم ان 25 آدمیوں کو کیسے کور کریں گے؟ 2 آدمی اور معین کر دیجئے، 4 آدمی مل کے کور کر لیں، بھئی دونوں ہاتھ پھیلا کے ادھر سے سب طرف سے تیر روکیں گے تو کم سے کم 4 آدمی تو ہوں، یہ 2 آدمی کیسے کور کر لیں گے؟ یہ بھی سوال نہیں کیا۔ ایک سوال اور کر سکتے تھے سعید و زہیر، وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ آقا 2-4 تیر ہماری جان لینے کے لیے کافی ہوں گے، وہ آپ کہہ رہے ہیں جب تک ہم نماز پڑھتے رہیں تب تک تم تیروں کو روکتے رہنا، تو کم سے کم 2 آدمی اور الگ کھڑے کر دیجئے کہ اگر ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہماری جگہ یہ آ جائیں اور پھر یہ آ کے تیروں کو روکتے رہیں۔ لیکن یہ سوال بھی سعید و زہیر نے نہیں کیا۔ ایک سوال اور بھی تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں بہت اہم ہے، اب وہ سوال کیا تھا کہ سعید و زہیر یہ سوال بھی کر سکتے تھے کہ آقا حسین ٹھیک ہے ہم تیروں کو روکیں گے، لیکن پہلے ہم نماز پڑھنے فراتا جلدی، اس کے بعد آپ جماعت کی نماز پڑھائیے تاکہ ہماری نماز بھی قضا نہ ہو جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں بھائی، آخری نماز ہے، پہلے ہم نماز پڑھ لیں، اس کے بعد روح جسم سے نکل جائے تو نکل جائے۔ لیکن سعید و زہیر نے کوئی ایک سوال امام حسین سے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کس لیے نہیں کیا؟ اسی لیے نہیں کیا کہ سعید و زہیر جانتے ہیں کہ امام حسین کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کسی بندے کو اس عمل کا حکم نہیں دیتا جو بندے کے بس میں نہ ہو۔ یہ جانتے ہیں کہ 10,000 آدمی تیر چلائیں یا 1,00,000 آدمی تیر چلائیں، لیکن اگر آقا حسین نے کہا کہ تم کھڑے ہو کر تیروں کو روکو تو یہ جانتے ہیں کہ ہم 2 آدمی تیروں کو روک سکتے ہیں، اگر نہ روک سکتے ہوتے تو آقا حسین ہمیں حکم ہی نہ دیتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم 25 آدمیوں کو کور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ جانتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جملہ ہے کہ اگر آپ محسوس کر کے محظوظ ہوں گے تو یہ بھی مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا کہ سعید و زہیر یہ بھی نہیں کہتے کہ آقا 2-4 تیروں میں ہماری جان چلی جائے گی، اتنی دیر تک ہم تیروں کو کیسے روکیں گے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں۔ لیکن سعید و زہیر اس لیے کھڑے ہو گئے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ آقا حسین کہہ رہے ہیں جو موت و حیات پر اختیار رکھنے والے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ چونکہ امام حسین کہہ رہے ہیں لہذا جب تک 1,00,000 تیر ہمارے جسم میں پیوست ہو جائیں، لیکن جب تک امام حسین کی نماز تمام نہ ہو ملک الموت میں ہمت و جرأت نہیں ہے کہ وہ ہماری روح قبض کر لیں۔ لہذا سعید و زہیر سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب ایک آخری بات کہ آقا ہماری نماز چلی جائے گی، نہیں، یہ سعید و زہیر ہیں، یہ ہمارے جیسے نمازی نہیں ہیں، یہ امام حسین کے اصحاب ہیں، یہ اصل نماز سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حقیقی نماز کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ نماز فقط رکوع و سجود کا نام نہیں ہے بلکہ حکم معصوم کی اطاعت کا نام نماز۔ لہذا سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ ہاں عزیزوں، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ اب جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی، کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے مستند معتبر ذاکرین سے سنا ہے، بزرگ ذاکرین سے سنا ہے کہ ایک عالم دین تھے، ذاکر تھے، منبر پر یہ بیان کر دیا کہ اگر روز عاشورہ آقا حسین مجھے بھی حکم دیتے تو میں بھی آقا حسین کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا اور آتے ہوئے تیروں کو روکتا رہتا۔ سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے، سامنے سے تیر آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین نے مجھ سے کہا کہ ذرا سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم تیروں کو روکتے رہنا۔ یہ کہتے ہیں میں کھڑا تو ہو گیا، لیکن جب کوئی سنسناتا ہوا تیر آتا تھا نا تو میں ڈر کے الگ ہٹ جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین کی نماز تمام ہوئی، میں نے محسوس کیا
کہ میں ایک بھی تیر روک نہیں پایا۔ اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے تیر آقا حسین کے جسم اطہر میں پیوست ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں امام حسین آگے بڑھے، میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا بھائی اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن دیکھو آئندہ سے ہمارے اصحاب کی برابری کی کوشش نہ کرنا۔ ہاں عزیزوں، یہ صرف جناب سید زہیر تھے کہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، آتے ہوئے تیروں کو روک رہے تھے۔ جب کوئی تیر آتا تھا تو سعید آگے بڑھ کے روکتے تھے، کبھی زہیر آگے بڑھ کے روکتے تھے، کبھی ہتھیلی پر تیر کو روکا، کبھی کلائی پر تیر کو روکا، کبھی بازو پر تیر کو روکا، کبھی سینے پر تیر کو روکا، کبھی اچھل کے پیشانی پر تیر کو روکا۔ ایک تیر بھی آقا حسین کی جانب جانے نہ دیا، یہاں تک کہ آقا حسین کی نماز تمام ہوئی۔ ایک جانب ایک صحابی گرا، دوسری جانب دوسرا صحابی گرا، حسین ایک کے پاس پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کیا سوال کیا؟ آقا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ اب ذرا آپ سوچئے کہ امام حسین کی رضا کس شے کا نام ہے؟ ہم اگر تھوڑا سا کوئی عمل کر لیں تو ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ یہاں امام حسین کا جانثار تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے، جان جا رہی ہے۔ اس وقت پوچھ رہے ہیں آقا حسین کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ کہا میں بھی تم سے راضی، میرا اللہ بھی تم سے راضی۔ دوسرے کے پاس پہنچے، وہاں بھی یہ سوال ہوا آقا کیا اجازت ہے کہ روح جسم سے پرواز کرے؟ کہا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ ہاں عزیزوں، امام حسین کے دونوں جانثار اس دنیا سے گزر گئے۔ میں کہوں گا اے سید و زہیر، یہ نماز ظہر کا وقت تھا، آپ نے آقا حسین کو نماز پڑھوا دی، آتے ہوئے تیروں کو روک لیا، لیکن ذرا عصر کے وقت آئیے، وہی حسین ہیں، سجدہ شکر میں سر رکھے ہوئے ہیں، شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے، حسین کا سارا جسم تیروں پر رکا ہوا ہے۔ اب کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا بھی نہیں ہے، روکنا تو دور، کوئی تیروں کو نکالنے والا نہیں ہے، کوئی حسین کے زخموں کو صاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک بے کس بہن کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ بی بی زینب خیمے سے نکلیں، بلندی پہ آئیں جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں، اب بی بی دیکھ رہی ہیں شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، شمر کا خنجر چلا، زمین کربلا لرز رہی ہے، زمین کربلا لرز رہی ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے قد قتل حسین بے کربلا الاذ بہل حسین بے کربلا۔ زینب دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر پہنچی، سید سجاد کا شاہنہ ہلایا، بیٹا سید سجاد دیکھو قیامت کے آثار ہیں، اے بیٹا دیکھو زمین ہل رہی ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے، منادی ندا دے رہا ہے قد قتل حسین بے کربلا۔ کعب بھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو پردہ اٹھا تو کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا اس ذکر کو طفیل میں مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، ان کے متعلقین کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کے ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نسیم جہاں مرحومہ بنت غلام عباس مرحوم کی روح۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم كفوا عنهم بسم الله الرحمن الرحيم كفوا عنهم بسم الله اللهم جزاک اللہ قبلہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب تھا محترمہ نسیم جہاں بنت غلام عباس مرحوم کے لیے، اور یقیناً ان کے پسماندگان کے لیے تسکین قلب ہے، لیکن بہرحال جو حالات کووڈ-19 کو لے کر ہیں اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اور یقیناً یہ جو مجالس کا جو حق ہوتا ہے فرش بچھا کر اور باقاعدہ طور پر روبرو بیٹھ کر، بہرحال یہ جو کووڈ-19 جیسی وبا دنیا میں اس وقت ہے، اور اس وقت کے حالات تو یہ ہیں کہ ہندوستان کے علاوہ آج جو خبر میں نے سے پہلے بھی تذکرہ آپ کے درمیان کیا تھا کہ کربلائے معلیٰ نجف اشرف اس وقت بند کر دیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ بہت غم کی بات ہے، بہت دل کو افسردہ کرتی ہے یہ بات، کی مطلب کہ جو
وہ معبد گاہیں جہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوتی تھی، جہاں پر اپنے آقا کو جا کے سلام کرتے تھے، وہ عبادت گاہیں مساجد بند ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں بتصدق چوردہ معصومین جلد سے جلد اس وبا کو ہم سب سے کے درمیان سے دور فرما، اور جس طرح سے ہم فرش ازا بچھا کر، فرش محفل بچھا کر ذکر مولا ذکر معصومین علیہ السلام کرتے تھے، اسی طرح سے کریں۔ اور یقیناً یہ اس مجلس کے حوالے سے محترمہ نسیم جہاں بنت غلام عباس مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ یہ مجلس بنی ہے، اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کیا گیا، جس کو قاری ندیم نجفی صاحب نے اور پیش خوانی کے فرائض جناب مہدی حیدر صاحب نے انجام دیا۔ مجلس کو آپ کے سامنے ابھی روبرو پیش کیا محترم جناب میثم زیدی صاحب نے، اور اب میں نوحہ خوانی کے لیے گزارش کرتا ہوں محترم قائم مہندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مظلوم کربلا میں اپنا نذرانہ نوحے کی شکل میں پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بلوے آدم رو کر کہتی تھی مادر بیردا بنت علی ہے، چھن گئی چادر جس نے تم کو چاہا اپنے بیٹوں سے بڑھ کر، لا ایک چادر پھوپھی کے ڈال دو سر پر، اے علی اکبر، اے علی اکبر، اے علی اکبر، اے علی اکبر، چھوڑ کے ماں کو گئے تم ہو کہاں دلبر، اے علی اکبر، اے علی اکبر، لی رضا بابا سے تم نے جنگ کرنے کے لیے، جب ودا مجھ سے ہوئے تم رن میں مرنے کے لیے، جاتے جاتے دیکھ نہ پائی تجھے جی بھر، اے علی اکبر، اے علی اکبر، کیا کروں تجھ سے بیاں میں، ہے میرے نور نظر، ہو گیا برچھی کے پھل سے جو تیرا زخمی جگر، چل گیا سینے پہ تیری ماں کے بھی خنجر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، تجھ کو جو پیاسا ہے مارا ہے جواں
اکبر میرے حشر تک زندہ سبیلیں نام پہ ہوں گی تیرے، یہ دعا رو رو کے دیتی ہے تیری مادر، اے علی اکبر، اے علی اکبر۔ یہ لکھا صغران خط میں ہے علی اکبر تجھے کیوں میرے بھیا گئے ہو چھوڑ کر تنہا مجھے، مر نہ جائے سن کے تیری موت کو خواہ ہے، اے علی اکبر، اے علی اکبر۔ زندگی گزرے ہمیشہ بس خدا کی راہ میں، ہو سدا قائم بھی اہل بیت کے مداح میں، ہے یہی دل کی تمنا کر نظر مجھ پر، اے علی اکبر، اے علی اکبر۔ جزاک اللہ محترم قائم مہدی صاحب، آپ نے بڑا پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ بہترین اصالِ ثواب ہے محترمہ نسیم جہاں مرحومہ کے لیے، اور اس وقت میں ان کے پسماندگان جنہوں نے اس وقت کی مجلس کا انعقاد کیا ہے، میری مراد ہے جناب امتیاز حسین صاحب کی جانب سے جو کہ شوہر ہیں مرحومہ کے، اور جناب سید جعفر صاحب کی جانب سے تمام ویورز کا، تمام اعزاء کا، جو حضرات اس وقت آن لائن مجلس سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے بھی سبھی ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے۔ محترم جناب مہدی حیدر صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے پیش خوانی کے فرائض انجام دیے، اور بالخصوص محترم علی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے اس وقت کی مجلس کو خطاب کیا، اور محترم جناب قائم مہدی صاحب کا شکریہ جنہوں نے ابھی نوحہ آپ کے درمیان پردرد نوحہ شہزادے علی اکبر کے حوالے سے آپ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، تو سبھی کا شکریہ جناب امتیاز حسین صاحب کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ کل شب میں 9 بجے مجلس اعظم منعقد ہوگی برائے اصالِ ثواب جناب آصف حسین صاحب، اور اس مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب شب میں 9 بجے اسی گراف ایجنسی چینل پر مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اور یہ مجلس چہلوم ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو فزیکل ڈسٹینسنگ اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اکثر مجالس اور جو ہمارے دینی پروگرام ہیں وہ آن لائن کیے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ کل انشاءاللہ شب میں 9 بجے مجلس منعقد کی جائے گی، اور میں ایک بار پھر محترمہ نسیم جہاں صاحبہ کے متعلقین بالخصوص امتیاز حسین صاحب کی جانب سے سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی مجلس کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔